ناظرین، سانحہ گل پلازا 17 جنوری کو یہ آگ لگی اور اس وقت سے اب تک یہ اب اس پہ بحث ہی چل رہی ہے کہ اس کے ذمہ دار کون تھا، یہ آگ کیوں لگی، یہ آگ کیسے لگی۔ اگر ہم حکومتی کرتا دھرتا کی بات کریں تو کل سی ایم سندھ نے ایک بڑی جذباتی اور بڑی غصیلی تقریر تو کی، لیکن انہوں نے ملبہ جو تھا وہ ماضی میں جو جن عہدوں پہ لوگ تھے، یعنی وہ میئر کراچی جن میں فاروق ستار صاحب بھی شامل ہیں، جس میں نعمت اللہ خان صاحب بھی مرحوم شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، ان کی مغفرت کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا احتساب جو ہے وہ دہائیوں پہلے شروع ہوگا، یا احتساب ابھی کا کیا جائے گا، یا انصاف ابھی کا کیا جائے گا؟ سندھ حکومت اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لینے کو کسی طور تیار نہیں ہے۔ آج بھی خبر یہ آئی کہ جی ایک ایف آئی آر، جس طرح سے کل سی ایم سندھ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دیا تھا، آج اطلاعات یہ ہیں کہ ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، لیکن وہ نامعلوم کے خلاف ہوئی ہے کیونکہ اس کا کوئی تعین ہی نہیں کیا گیا۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کیونکہ سندھ حکومت اس کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، وہ ابھی بھی اس پہ پھنسی ہوئی ہے کہ این او سی کس نے دیا اور لیز کس نے کری۔ اس سے بڑھ کر جب سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی آگ کیسے لگی، اگر وہ چیزیں ماضی میں ہو گئی تھیں تو وہ رینیو این او سیز کیسے ہوئے، آپ کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کدھر سویا ہوا تھا، دیگر جو ادارے ہیں وہ کدھر سوئے ہوئے تھے، فائر بریگیڈ کی تشکیل نو کیوں نہیں کی گئی تھی، وہاں پہ انکمپیٹنسی کیوں ہمیں دیکھنے کو آئی۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جی سیاست ہو رہی ہے، اس چیز سے تقویت ان کے موقف کو یہاں پر اس لیے بھی ملی کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ جب اسمبلی میں اٹھا تو خواجہ آصف صاحب نے 18ویں ترمیم پہ بات کی۔ اچھا 18ویں ترمیم پہ بھی اچانک بات نہیں ہوئی، جب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی اس وقت سے یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ مسودہ شروع میں پیش ہوا تھا تو اس میں این ایف سی پہ کٹ لگانے کی بات بھی ہوئی تھی، جو فائنینشیل ایشوز فیڈرل کو کیپٹل کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان پہ بھی بات ہوئی تھی، ایجوکیشن اور ہیلتھ جو منسٹریز تھیں ان کو واپس وفاق میں لینے کی بھی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے ہوئے تو یہ شقیں وہاں سے ہٹا دی گئیں۔ پھر یہ گونج سامنے آئی کہ جی اب نئے صوبے بھی بنیں گے اور یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی، لیکن وہ 28ویں ترمیم میں ہوگی۔ تو یہ جو 18ویں ترمیم رول بیک والا معاملہ ہے یہ صرف سانحہ گل پلازا سے شروع نہیں ہوا، لیکن اس سے بات آگے کرتے ہیں جو سیاست ہے، فیڈرل کو آپ کیپٹل کراچی کو آپ فیڈرل ٹیریٹری میں دے دیں، یہ ایک مطالبہ ایم کیو ایم کا سامنے آ گیا اور پھر ایک بلیم گیم شروع ہو گیا۔ کراچی کا ایشو ہے کیا؟ اور جب ہم سوال کرتے ہیں نا کہ کیا مسئلہ ہے، کراچی پہ اتنی چیخ و پکار ہوتی ہے، کراچی پر اتنی بات چیت ہوتی ہے، تو کراچی کا مسئلہ کیا ہے اور کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ ایک ایسی شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہے جو اگر ہم یہ کہیں کہ کراچی کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ سابق وفاقی سیکریٹری ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی ہم وزارتوں پہ شامل رہے، یونس دھاگا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم یونس دھاگا صاحب۔ السلام نادیہ۔ سر جو گل پلازا کی آگ ہے ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام دیر۔ سر یہ جو اب اس کا فیلئر تو ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حکومت وقت نہیں جانتی۔ آج بھی جب ایف آئی آر کرتی ہے تو وہ نامعلوم افراد کے خلاف کرتی ہے کہ جی بعد میں دیکھیں گے۔ کیا نظریں چرا رہی ہے یا نااہلی ہے یا کرنا نہیں چاہتی ہے؟ دیکھیں نادیہ، کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے نا، آپ سب نے اس پہ ڈسکشن کی ہے، تمام چینلز کے اوپر باتیں ہوئی ہیں، لوگ سائٹ پہ گئے، انہوں نے لوگوں سے وہاں انٹرویو کیے ہیں، تو چند چیزیں بالکل سامنے آ گئی کہ اس کو جو بھی رسپانس ملا وہ زیادہ۔ آگ کیوں لگی اس کا کہنا تو مشکل ہے، کوئی کہتے ہیں بچے کھیل رہے تھے اس وجہ سے کوئی لائٹر سے اس سے آگ لگ گئی، مختلف اس کے اوپر رائے لی جا رہی ہے، کوئی شارٹ سرکٹ کی بھی شروع میں باتیں ہوئی تھیں۔ چلیں اس وجوہات کو ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے جس کو ہم سول ڈیفنس کہتے ہیں۔ سول ڈیفنس ادارے کا کام یہی ہوتا ہے کہ بلڈنگوں کو دیکھے، خاص طور پہ گل پلازا جیسی اتنی بڑی بلڈنگ جہاں پہ ہزاروں لوگ نہ صرف کاروبار کر رہے تھے بلکہ ہزاروں لوگ شاپنگ کے لیے بھی جاتے تھے، تو ان کی سیفٹی کے لیے ان کو اپنا ایک جو رول ہے وہ پلے کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس بات کو ماننا چاہیے کہ جی یہ نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آر جے پلازا اور ایک پوری سیریز ہے، اگر میں ہم نام لیتے جائیں گے، کوآپریٹو مارکیٹ، کریم سینٹر وغیرہ وغیرہ، تو یہ سیریز ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری جو بلڈنگز ہیں وہ اکوپ نہیں۔ اب ایک بلڈنگ آپ کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومتوں کا قصور تھا، ٹھیک ہے، ان کو سب کو آپ پھانسی لگا دیں، ان کے اوپر آپ جو بھی الزام لگانا چاہتے ہیں، چاہے انتقال ہو گیا، پوسٹ ہیومس ان کو سزا دے دیں، جو بھی ان کے ساتھ کرنا ہے کر لیں، لیکن اب بات تو یہ ہے کہ اب ہم
کس طرح اس کو ڈیل کر رہے ہیں. کیا یہ تمام بلڈنگیں جو اس وقت بہت سارے شاپنگ سینٹر آپ گن سکتے ہیں, صدر میں ہیں, طارق روڈ پہ ہیں, حیدری میں, پورے کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں, کیا ان میں سب میں وہ سسٹم میں کیا وہ ساری لیزیں اسی طرح ہوئی تھی جس کے طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, جو اگر غلط لیزیں ہوئی ہیں ان کا آپ الزام جس پہ بھی رکھنا چاہیں, لیکن اب سیکیورٹی اور سیفٹی تو سول ڈیفنس کا کام ہے. اس وقت جو آپ کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایگزٹ کے راستے بنے ہیں نہیں بنے, اس کو پراپرلی اس کو امپلیمنٹ کرائیں. پھر بات آتی ہے آپ کی جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے. اب فائر ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں کتنا ایل ایکوپڈ ہے. اب سب نے بات کر لی کہ جی لاکھ کے اوپر ایک اسٹیشن ہونا چاہیے, آپ کے پاس صرف 28 اسٹیشن ہے, جس 200 کے بجائے 300 کے بجائے ہمارے پاس صرف 28 اسٹیشنز ہیں. جو ہمارے ورکیبل جو گاڑیاں ہیں وہ 30-40 ہیں, وہ بھی وہ ہیں جو کہ وفاقی حکومت نے ہمیں دی تھی. تو سندھ حکومت کو یہ اپنی ذمہ داری لینی چاہیے تھی. مجھے بڑی توقع تھی کہ جب سندھ سے میں بات ہوگی تو ہمیں ایک پورا وے فارورڈ بتایا جائے گا کہ جی یہ سارے مسائل نظر آئے. ہمارے جو اب یہ دیکھیں نا, جو فائر فائٹنگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس پراپرلی یونیفارم نہیں ہے, گیئرز نہیں ہے, ان کے پاس ماسک نہیں ہے, وہ اندر جا نہیں سکتے. باہر سے بیٹھے ہوئے وہ پانی پھینک رہے تھے, ان کا کام تھا اندر جاتے, اندر وہ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس گیئر نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے کورنگی میں 4 ہمارے فائر فائٹر شہید ہو گئے تھے کیمیکل فیکٹری میں آگ بجھاتے ہوئے. ان کو یہ کہا گیا کہ 50 لاکھ ان کو دیں گے اور ان کی ایک کسی وارث کو نوکری بھی دیں گے. نہ ان کو 50 لاکھ 2 سال میں ملے, نہ وارث کو نوکری ملی. تو اس طرح سے اگر ہم اپنی ٹیم کو ڈی مورلائز رکھیں گے تو اندر جا کے کیسے فائٹ کریں گے؟ نہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, نہ ان کو ہم جو پہلے شہید ہو چکے ہیں ان کا ہم نے خیال رکھا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر مجھے یہ توقع تھی کہ اسمبلی کے اندر بہت ایک اچھا بیان دیا جائے گا کہ ہم اس طرح سے اب اس کو اکوپ کر رہے ہیں, ہم ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں, ہم جو فائر فائٹرز کم ہیں ان کی تعداد بڑھا کے جو 500 ہیں, کراچی جیسے شہر میں 12-15 ہزار ہونے چاہیے تھے تو ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. اس طرح سے ہم مزید لے آئیں گے ٹینڈر. تو ہمیں کوئی اطمینان ہوتا کہ چلیں جہاں پہ وہ بیچارے اتنے شہید ہو گئے تو ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی, ان کی اموات رائے گاہ نہیں گئی. لیکن ہمیں یہی لگتا ہے کہ بلیم گیم ہی چلتا رہے گا, ایک پارٹی دوسری پارٹی کو بلیم کرتی رہے گی اور کراچی والوں کا کوئی پھر وارث نہیں ہے. ویری ٹرو سر. اور جو فائر فائٹرز شہید ہوتے ہیں تو یہ تمغے بھی حکومت وقت اپنے سینے پہ لگا لیتی ہے, اس کا جواز یہ دیتی ہے کہ دیکھیں جی ادارے کام کر رہے تھے جبھی تو فائر فائٹرز شہید ہوئے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو آپ نے وجوہات بتائی ہیں کہ وہ ان کے پاس گیئرز پراپر نہیں ہوتے, ان کے پاس وہ ماسک نہیں ہوتے, ان کے پاس وہ کاسٹیومز نہیں ہوتے, وہ فل ڈریسز نہیں ہوتے. کل بھی میری کسی سے بات ہوئی, وہاں کے ایک دکان کے مالک تھے, تو انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح سے آگ پہ قابو پانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہ تو بیچارے بہت بڑی بات تھی کہ وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال رہے تھے, ادروائز دے ور ناٹ ویل اکوپڈ. اچھا دوسری طرف آتے ہیں یونس ڈاگر صاحب, جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا جو اسمبلی کا بیان دیا ہے, پالیسی اسٹیٹمنٹ جس کو بار بار سی ایم سندھ کہہ رہے تھے, اچھا جب ذمہ داروں کے تعین کی بات ہوتی ہے تو وہ دہائیوں پیچھے جا رہے ہیں کہ جی 80 کی دہائی میں اور 81 کی دہائی میں میرا خیال ہے نعمت علی فاروق ستار صاحب میئر تھے تو اس وقت انہوں نے لیز پہ دی, پھر نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کو بھی انہوں نے مود الزام ٹھہرا دیا, اور آج بھی سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے کہ جی انہوں نے کیا. تو کیا یہ لیز پہ دینے کا عمل غیر قانونی تھا؟ اور اگر غیر قانونی تھا بھی, یا اس کو رینیو کرنے کا عمل غیر قانونی تھا, یا مزید دکانیں یا مزید فلورز بنانے کا عمل غیر قانونی تھا, تو اس کے بعد یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے, اور وہ جو ذمہ داری عائد کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جو ایک رننگ کنسرن ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے آپ نے وہ ایک بلڈنگ انلیگل تھی, اگر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کراچی میں دوسری بلڈنگوں پہ آر جے پلازا پہ آگ لگی, دوسروں پہ آگ لگی, تو کیا کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ جی پچھلی سے حکومتیں اس کی ذمہ دار تھیں؟ کیونکہ جب آپ چلا رہے ہیں تو مینجمنٹ تو موجودہ حکومتیں کر رہی ہوتی ہے نا, آگ بجانے کے جو آلات ہونے چاہیے تھے اس کی انفورسمنٹ, اور پھر اپنی فائر بریگیڈ کو اس طرح سے اکوپ کرنا. اب اس کو تو نعمت اللہ خان یا عبدالستار افغانی آ کے ٹھیک نہیں کریں گے نا, وہ تو جا چکے, انہوں نے اگر کوئی غلط کام بھی کیا تھا آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں بالکل, لیکن اس کا ذمہ داری تو اب اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی کہ جی آگ اب جو لگی ہے یا اس کی صحیح طریقے سے بجھائی نہیں گئی, یا جو لوگ بیچارے شہید ہو گئے اتنے سارے, تو ان کی ذمہ داری کیسے لگائی جائے گی؟ مجھے اس طرح سے اب یہ آپ دیکھیں, یہ ہمارے ساتھ کراچی کا ہر مسئلے کا یہی ہے کہ کراچی میں پانی نہیں آ رہا, کہ فورم نہیں چل رہا, تو وفاقی حکومت ذمہ دار ہے. حالانکہ کسی صوبے کے کسی شہر کے لیے وفاق پیسے نہیں دیتی پانی کے لیے, لیکن ہم ہر چیز ہم وفاق کے اوپر ڈال رہے ہیں. اس بد نصیب واقعے میں بھی ہمیں یہ پتا چلا کہ جو 50 فائر ٹینڈر اس وقت کراچی میں کام کر رہے ہیں وہ بھی وفاق نے دیے تھے, ورنہ تو شاید ایک بھی نہ ہوتا ہمارے پاس. تو اس طرح ذمہ داری کو دوسروں پہ ڈالنا میرا خیال ہے کہ ایک بہت مایوس کن جو رویہ رہا سندھ گورنمنٹ کا. یہ سارے معاملات میں آپ جتنے معاملات آپ اٹھا لیں تو سندھ گورنمنٹ, اب جو میں نے ایک آرٹیکل میں بتایا تھا کہ 3,360 ارب روپے جو پچھلے 15 سال میں کراچی کو نہیں دیے گئے 7th NFC ایوارڈ سے کے بعد سے, جو ہمیں پاپولیشن کے حساب سے ہم پہ خرچ ہونے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوئے. اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس, لیکن
اگر وہ خرچ ہو جاتے تو شاید پھر کراچی میں بہت ساری چیزوں کے مسئلے حل ہوتے. آج بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے کہ جی ہم اسی طرح سے پاپولیشن کے مطابق کراچی میں خرچ کریں گے. آج بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کراچی کے وسائل کراچی میں خرچ نہیں کرنا, کراچی کو اس کا حق نہیں دینا, کراچی کے مسئلے کو سیریسلی نہیں لینا, دوسروں پہ الزام لگا دینا ہے, کبھی پچھلی گورنمنٹس کے اوپر, کبھی دوسری پارٹی کے اوپر, کبھی وفاقی حکومت کے اوپر. تو اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سنجیدہ اس کو لیا جائے. مجھے توقع تھی کہ یہ تھوڑی سی سنجیدہ بات ہوگی اسمبلی میں اور اس کا کوئی آگے کا لائے عمل دیں گے تو تاکہ ہمیں تسلی ہوگی جی اب حکومت اس کو سیریسلی لے رہی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ بھی کراچی کا کوئی والی وارث ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.